السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس وبعدد کل شیء معلوم لک۔ برادران اسلام، تعویذ کی شرعی حیثیت کے متعلق پوچھا گیا۔ الجواب، آپ دیکھیں یہ جو کلپ ہے اور یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے یا گناہ کبیرہ ہے، یہ قرآن اور سنت سے لا علم ہے۔ قرآن اور سنت سے دور دور تک اس شخص کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر اس کو قرآن کی سمجھ بوجھ ہوتی، ذخیرہ احادیث کی سمجھ بوجھ ہوتی، ایسے کلام نہ کرتے۔ اہل سنت الجماعت کے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں بزرگان دین گزرے ہیں، اور مفتیان اعظام، علماء دین متین کرام نے اپنے فتاویٰ میں، اپنے شروح میں احادیث کی ذخیرہ احادیث کے تمام کتاب الاذکار کی شروح دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تعویذ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ہو یا احادیث مبارکہ یا وہ منتر جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کے لکھنے میں بوقت ضرورت حاجت کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تعویذ بالکل رکھ سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں، اور علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، وہ تعویذ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، نہ قرآنی آیات ہو، نہ حدیث مطہرہ کے احادیث ہو، اور نہ وہ منتر ہو جو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، تو ایسے تعویذ، ایسے دم کا اسلام سے کیا تعلق، شریعت سے کیا تعلق؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا، اب تعویذات سے کاروبار بنانا، تعویذات کی نام نہاد جو عاملین ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور اس سے اسٹمپ بناتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو بالکل یہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا کے تحت آتی ہے۔ بالکل یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے، اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے، اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں، دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں، دم رقیہ و شرعیہ بھی کر سکتے ہیں، اور کتاب الاذکار ذخیرہ حدیث کی بری پڑی ہیں۔ اگر ابھی میں مختلف قسم کے اذکار پہ یا دم رقیہ شرعیہ پہ سٹارٹ لے لوں تو اس مختصر وقت میں مشکل ہے کہ اس کا ہم احاطہ کر سکیں۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو بالکل جائز ہیں، ان کی شرعی حیثیت پر فتاویٰ موجود ہیں۔ ہاں، اس سے کاروبار بنانا، اسے ذریعہ آمدن بنانا، ذریعہ معاش بنانا، اور جو شریعت سے دور ہے، جو لوگ شریعت سے دور ہیں، ان کے قریب خواتین کا جاننا، بے پردہ ہونا اور اس سے دم درود کرنا ہر لحاظ سے گناہ کبیرہ بھی ہیں، اور یہ لوگ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا دیکھیں، آئے دن پختون سوشل میڈیا دیکھیں کہ آئے دن لوگوں کو پکڑتے ہیں، کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی لواطت کا مرتکب ہوتے ہیں، کوئی جنات کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ فیضان گلزار تعویذات ہیں اور پلانا تعویذات سے۔ تو ایسے لوگوں سے گریز کریں۔ وہ لوگ جو علماء ہو، جو مشائخ ہو، جو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہو، اس سے رہنمائی لی جائے، ان کے ساتھ اپنے مشکلات، اپنے مہمات، حاجات کے رہنمائی کے لیے مشورے کریں،
تو انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت و تعلیمات صوفیہ کرام سے انشاءاللہ آپ لوگ رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور ذریعہ آخرت بھی ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔